اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک بات یہ جو میں نے آغاز میں بھی کہی تھی، کیونکہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی معاشرے میں مہنگائی بڑھ رہی ہے بھائی، آدمی کو کھانے کو نہیں ہے، تم حج پہ جا رہے ہو، صحیح ہے؟ تو یہ ایک سوال بڑا آتا ہے کہ آپ حج پہ 8 لاکھ روپے آپ لگا رہے ہیں، تو اس رقم کو اٹھائیں اور کہیں صدقہ کر دیں، غریبوں میں دے دیں، کسی کی بچی کی شادی کروا دیں، تو ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ فرما دیں عقل کے اعتبار سے. دیکھیے عقل کے اعتبار سے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بھائی معاشی صورتحال بہت نازک ہے اور یہ حاجی حضرات لاکھوں لگا رہے ہیں، پھر ان کو اگر دیکھا جائے پوری دنیا کی حاجی صاحبان کو لاکھوں کی تعداد میں، تو اربوں خربوں کی تعداد میں ان پہ خرچے ہوتے ہیں، اور وہ خرچے خود بھی کرتے ہیں اور حکومتیں بھی اس میں خرچے کرتی ہیں. دراصل یہ سوال وہ شخص اٹھائے گا میری نظر میں جو اکنامکس اور معاشیات سے بالکل نابلد ہو. کیا بات ہے، صحیح فرما. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ کے غربت مٹانے کا یہ علاج ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیسہ بانٹے. پیسہ بانٹنا غربت کا علاج نہیں ہے. غربت کا علاج یہ ہے کہ جو معاشی پہیہ ہے، معاشی ایکٹیویٹیز ہے، آپ اس کے پہیوں کو متحرک کر دیں، آپ چلائیں. صحیح بات ہے، آپ چلائیں، پیسے کو رولنگ میں ڈالیں. اب وہ ایک ہی روپیہ جب رولنگ میں ہوگا اور چلے گا اور وہ پہیہ جب چلتا رہے گا تو لوگوں کی معاشی جو ہے نا زندگی آسان سے آسان ہوتی جائے گی. اب دیکھیں ایک آدمی 8 لاکھ روپے جمع کرتا ہے تو وہ پھر اس کو حج میں، اب حج میں ویسے تو نہیں ہے نا کہ آپ نے 8 لاکھ روپے بینک میں جمع کر دی اور بینک میں بیٹھے بیٹھے آپ نے آنکھیں بند کر دی اور خانہ کعبہ پہنچ گئے، ایسے تو نہیں ہوتا. بلکہ اس کے لیے جو ٹریول کا نظام ہے، جہاز کا مطلب جہاز میں جانا پڑتا ہے، جو ٹریول ایجنسیاں ہیں اس کے ساتھ لاکھوں لوگ اور ہزاروں لوگ منسلک ہیں. بالکل ہیں. تو ان کا چولہا اسی سے جلتا ہے. جب میں جاؤں گا، آپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دیں گے، اس پیسے کو ہم وہاں ڈالیں گے. تو جو لوگ اس پاکستان سے لے کر سعودی تک اور اس طرح دنیا کے کونے کونے سے جو لوگ جائیں گے، تو ایک جو ٹرانسپورٹ ہے اور ٹریول ایجنسیز ہے اور پھر ایک مطلب ایک بہت بڑا سسٹم ہے نا، تو اس میں وہ ہمارا روپیہ چلے گا اور اس سے منسلک لاکھوں لوگوں کے چولہے جلیں گے. وہاں پر ایک سالانہ جو ایک بازار لگتا ہے اور بہت بڑی منڈی لگ جاتی ہے چیزوں کی اور ضروریات کی، تو وہ ظاہر ہے وہ تو آسمان سے نہیں اترتے. وہ لوگ ہی منڈیاں لگاتے ہیں، بازار لگاتے ہیں، مختلف انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو سال بھر میں کوئی موقع نہیں ملتا کھانے کمانے کا، تو اس بہانے جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے اور وہاں پھر خربوں کا کاروبار ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کب ٹھیک ہوگی؟ جب اس میں کاروبار مضبوط ہوگا. تو بھائی حج کے موقع پر جب کاروبار جنم لیتے ہیں، نئے نئے کاروبار جنم لیتے ہیں، تو پھر ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ معاشی پہیہ کتنا متحرک ہو جاتا ہے. اکنامکل گروتھ ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہے نا اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اپنے اعتبار سے اپنی قسمت میں جتنا کمائی ان کی قسمت میں ہے وہ آسانی سے کما لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حج پر تو معاشی لحاظ سے نقطہ نظر سے جو کہے گا کہ بھائی اس کو چیریٹی میں، بھائی اس میں چیریٹی بھی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنے قربانیاں ہوتی ہے. اور پھر سعودی حکومت جو ہے وہ غریب ممالک میں جب وہ بیچتے ہیں تو جہاز بھر بھر کے بیچتے ہیں، بحری جہاز بھر بھر کے ملکوں میں جو ہے چیریٹی کا نظام ہے. اور پھر اس جو کھالیں ہوتی ہے تو اس میں جو کھالوں سے بننے والی جو پروڈکٹس ہے، لیدر پروڈکٹس، وہ کارخانے چلتے ہیں. ان کارخانوں میں بھی میرے اور آپ کے بھائی اور غریب حضرات محنت مزدوری کرتے ہیں، تو وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سے منسلک ہے. تو اب ایک وہاں حاجیوں کی جو قربانی ہوتی ہے، جانور ذبح کرتے ہیں، صرف اس کو دیکھا جائے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس کو صرف اس طرح چلانا بھی آتا ہو نا، کچھ بھی نہ آتا ہو، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہ ہو، لیکن اس طرح چلانا آتا ہو، اپنا شیو یا اپنا سرگنجا کر سکتا ہو، وہاں پر وہ ایک اس طرح لیتا ہے اور حاجیوں کا حلق کرتا ہے اور وہاں پر 5 دینار 10 دینار لے لیتا ہے. آپ سوچیں کہ ایک غریب آدمی وہ 50 روپے کا اس طرح لیتا ہے اور 100 روپے کے بلیڈ کے پیکٹ لیتا ہے. دن میں اگر وہ 50 حاجیوں کے حلق کرے گا، یعنی سنت میں تعاون کرے گا، تو آپ بتائیں وہ ایک غریب آدمی صرف پاکی چلانے سے، بلیڈ چلانے سے کتنی کمائی کر لیتا ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. ایسا ہی ہے،
ایسا ہی ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشی اعتبار سے تو حج پہ اعتراض وہی کرے گا جس کو معاشی پہیے کا کوئی پتہ ہی نہ ہو اور بس وہ گھر میں بیٹھا ہے کہ چلو کوئی اللہ کی مدد آئے، دروازہ کٹکائے اور راشن ڈال دے تو وہ کہے گا یار حاجی 8 لاکھ روپے لگا کے گیا، میرے گھر میں راشن نہیں ہے اور راشن نہیں ڈالا. تو ایسے نابلد لوگ، ناواقف لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی سمجھدار اور ماہر معیشت اس پہ اعتراض نہیں کرے گا. بالکل.